اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیچرز ٹریننگ فرم کی جانب سے خوش آمدید۔ ہم الحمدللہ رکوع سے تشہد تک کی جو آیات ہے اس کی گرامیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں، اور آج ہم فعل کو ڈسکس کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل بیسیکلی نام ہے کس کا؟ کام کا، اور فعل میں ایک لازمی شرط ہے کہ اس میں زمانہ ہو۔ اردو میں ماضی، حال، مستقبل تین زمانے ہیں۔ انگلش میں بھی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ہے۔ عربک میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ حال و مستقبل کے لیے ایک مین کیٹیگری ہے مضارع، یعنی مضارع کے اندر حال و مستقبل آتا ہے۔ آپ کو مضارع الفاظ میں حال و مستقبل دونوں کے معنی ملیں گے، اور جہاں حال و مستقبل کو سپریٹ کرنا ہوگا اس کی گرامیٹیکل انداز میں ایک اور طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ ہم ایک کلیے کی مدد سے تھم رول ایک ہم نے بنایا ہوا ہے، کیچورڈ بنایا ہوا ہے چیزوں کو یاد رکھنے کا۔ تو اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اعبدو۔ ہم کام کرتے ہیں نعبدو۔ تم کام کرتے ہو تعبدو۔ وہ کام کرتا ہے یعبد۔ اعبدو، نعبدو، تعبدو، یعبدو۔ آپ نے دیکھا نا، تا اور یا پہلے آتے ہیں، اور آخری حرف جو ہے لام کلمہ جو ہے اس کے اوپر پیش آتا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے انیت۔ انیت، نا تا یا تا انیت آپ کو یاد رہے گا، یا انتی بھی کرتے ہیں نا تا یا کے ساتھ انتی، یا نا تا نا یا تا کے ساتھ انیت۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یاد رہے، یا تو آپ یہ کلیہ یاد کریں اعبدو، نعبدو، تعبدو، یعبدو، تو آپ کے سامنے چار طریقے آ جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے مخاطب کرنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، ہم کلیہ اشہدو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جو ہم نے تشہد میں پڑھا، اشہدو، نشہدو، تشہدو، یشہدو، نا تا یا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ طریقہ آپ یاد رکھ لیں۔ تیسرا ایک اور طریقہ بھی ہے، اعوذو سے آپ یاد کر سکتے ہیں، اعوذو، نعوذو، تعوذو، یعوذو۔ ان تینوں میں آپ دیکھیں معنی بیسیکلی حال اور مستقبل دونوں کے ہیں۔ حمزہ کا مطلب میں ہے، نا کا مطلب ہم ہے، تا کا مطلب تم، اور یا کا مطلب وہ۔ اعبدو، اگر ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا جو ہے فاعل ہے، کیونکہ کہتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں، کروں گا، تو میں فاعل ہوں، کام کرنے والا ہوں، جبکہ عبد فعل ہے کام کرنے کا۔ تو جب اعبدو، نعبدو، تعبدو، یعبدو کہہ رہے ہو تو سمجھیں کہ دو چیزیں ہم کور کر رہے ہیں، فاعل انیت، نا تا یا، اور عبد فعل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اعبدو میں فاعل اور فعل دونوں ہی ہیں، اور جو شروع میں آ رہا ہے وہ فاعل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ فعل مضارع میں جو انیت ہے وہ شروع میں آتا ہے، فعل بعد میں آتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے فعل مضارع میں جو انیت ہے وہ پہلے آئے گا، اور اس کے بعد فعل آئے گا۔ اسم ضمیر ہم نے اسم کے ساتھ پڑھے ہیں، جس میں ہم نے ضمائر پڑھے تھے، یا، نا، کا، ہو، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کا کلیہ یاد کیا تھا، ربی، ربنا، ربکا، ربکم، ربہو، ربہم۔ اس میں یاد رکھیں کہ اسم کے بعد میں ضمیر آتا ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسم ضمیر جب ضمیر ایسا اسم کے ساتھ آئے گا تو ضمیر آخر میں آئے گا۔ فعل مضارع میں علامت آئے گی کام کرنے فاعل کی، اور وہ شروع میں آئے گی۔ اب ہم ماضی دیکھتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے پاس ہم نے سورہ فاتح میں پڑھا انعمتا، تو علامت جو ہے کام کرنے والے کی فاعل کی اس میں آخر میں آتی ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ اگر کام کر رہے ہیں ان سے مخاطب کریں گے تو ہم کہیں گے انعمتم، ٹھیک ہے، انعمتا، انعمتم۔ یاد رکھیں مضارع میں علامت فاعل شروع میں آئے گی، فعل بعد میں آئے گا۔ ماضی میں علامت فاعل بعد میں آئے گی اور فعل پہلے آئے گا۔ آئی ریپیٹ، فعل مضارع حال و مستقبل جو کرتا ہے اس میں فاعل جو ہے اس کی علامت پہلے آئے گی،
جبکہ فعل ماضی میں علامت فاعل بعد میں آئی. ہم ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں. اسم کے ساتھ جب ضمیر آئے گا تو ضمیر آخر میں آئے گا اور وہ اٹیچڈ ہوگا. اسم کے ساتھ جب ضمیر آئے گا تو ضمیر آخر میں آئے گا، اٹیچڈ ہوگا. اور ہم نے اس کا کنیا پڑھا تھا، ربی، ربنا، ربکا، ربکم، ربہ، ربہ. فعل مضارع میں یاد رکھیں کہ فاعل کی علامت ہے. آ، نا، تا، یا کا اپنا کوئی اکیلا معنی نہیں ہے. ربی میں یا کا مطلب میں، نا کا مطلب ہم، کا کا مطلب تم، ہو کا مطلب وہ ہے، پراپر اس کا معنی ہے. جبکہ فعل مضارع میں فاعل کے لیے ہم علامت استعمال کرتے ہیں جس کا ہم نے ایبریویشن یاد کیا تھا، انید. تو علامت مضارع پہلے آئے گی اور فعل بعد میں آئے گا. جبکہ فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ علامت جو فاعل ہے وہ بعد میں آئے گی. انعمتا، تا بعد میں آیا، ٹھیک ہے نا. ہم نے انعمتا پڑھا، انعمتم. باقی انشاءاللہ جو علامات ہے فعل ماضی میں وہاں بعد میں دیکھیں گے. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ یاد کریں گے. آپ کو اس طرح جیسے رٹا لگایا جاتا ہے اس طرح آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا، لیکن یاد رکھیں ڈیٹا ہمیشہ ہی یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم ہی، شی، اٹ جب یاد کیا تھا تو ہم نے رٹا ہی لگایا تھا، ٹھیک. لیکن ہم یہاں پہ ہم سمجھ کی چیزوں کو کر رہے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے کر رہے ہیں اس کو. تو ریکویسٹ یہ ہوگی کائنڈلی کہ خاص طور پہ یہ جو ضمائر ہے، ماضی کا کلیہ ہے، فعل ماضی کا، فعل مضارع کا کلیہ ہے، اس کو ڈیلی آپ ریپیٹ کرتے رہے، اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں. اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس میں خاص طور پہ غور کریں گے اس میں ضمائر کون سے ہیں، فعل کون سے استعمال ہو رہا ہے، کون سی نشانی استعمال ہو رہی ہے. اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو جب بھی کوئی ضمیر آئے تو آپ ضمیر کا یہ کلیہ ہے، ربی، ربنا، ربو کا، ربکم، ربہ، ربہ، وہ ریپیٹ کر لیں. اسی طرح آپ کو قرآن میں فعل ماضی کا کلیہ نظر آئے جو کہ ایسا سے انشاءاللہ ہم کور کریں گے، تو آپ جو کلیہ لاگو ہوا ہم نے دیکھا انعمتا اور انعمتم، انعام کیا تو نے، انعام کیا تم سب نے. علامت فعل ماضی میں جو فاعل کی علامت ہے وہ آخر میں آ رہی ہے، تو آپ یہ ریپیٹ کرنا شروع کریں. اس طرح فعل مضارع اگر قرآن پاک میں ملے تو آپ جو آبدو، نعبدو، یعبدو، تعبدو، انیت والا ہے، یہ آپ کو لیے دوبارہ ریپیٹ کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی یہ چیزیں یاد رکھنے میں بھی اور اپلائی کرنے میں بھی. کائنڈلی کسی بھی قسم کی کوئی بھی آبزرویشن ہو، آپ کو تجویز دینا چاہتے ہو کہ کیسے ہم اس کو آسان کر سکتے ہیں، یا اسی چیز کو آپ کسی اور پروجیکٹ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، کوئی گائیڈنس چاہیے ہو تو آئی ایم اویلیبل. یہ صدقہ جاری ہے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہمارے اعمال کو قبول کرے. اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، وعملا متقبلا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.